ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا ہے اور کس کی محفل بہتر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيحًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں تباہ و برباد کی کہ وہ ان سے سامان اور نمود میں اچھے تھے۔ ان آیات کریمہ میں جو ذکر ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین قریش جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے، جب ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ ہوتا، دوبارہ زندہ ہونے کی بات کی جاتی تو وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تم دنیا میں خوشحال ہوتے، ٹھاڑ باڑ کے ساتھ میں رہتے، اور کافروں کی حالت دنیا میں اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ الٹا ہے، تم لوگ غریب ہو، دنیا کے اندر پریشان ہو، اور کافر بڑے خوشحال ہیں، کشادگی کے ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ انہوں نے کہا کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا ہے اور محفل کس کی بہتر ہے، یعنی دیکھ لو کون یہاں پہ خوشحال ہے اور کون بدحال ہے۔ تو ہماری خوشحالی یہ بتا رہی ہے کہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں، تمہاری بدحالی یہ بتا رہی ہے کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو۔ تو یہ ہر دور میں کافروں کا طریقہ رہا ہے کہ دنیا کی جو ہے وہ جو چند دنوں کی ٹھاٹ باٹ ہے یا دنیا کے اندر جو چند دنوں کا آرام ہے اسے ہی وہ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، دلیل کے طور پر اسے ہی پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں کے کافروں نے بھی ایسا ہی کیا، دنیا کے چند روزہ عیش و آرام کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھ لو کس کا مکان اچھا ہے اور محفل کس کی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے عیش و عشرت کے ساتھ میں تم زندگی گزار رہے ہو، تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئی تھیں، تم سے زیادہ ٹھاڑ باڑ کے ساتھ میں رہیں، اور تم سے زیادہ وہ خوشحال تھیں، اور کفر اور ہٹ درمی کے اوپر وہ لوگ بھی تمہاری طریقے سے اڑے ہوئے تھے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں تباہ و برباد کر دی کہ وہ ان سے سامان اور نمود میں اچھے تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تم سے وہ اچھے تھے، کیا ہوا ان کا؟ آخر ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا عیش و آرام، ان کا ٹھاٹ باڑ سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو اس کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کے آرام کو کبھی بھی صحیح ہونے کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی دنیا کے مال و دولت کو اپنے لیے کامیابی کی دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں رب نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ فرمائیے جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، تو انہیں یقین ہوگا کہ کس کا برا مرتبہ ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ
تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو نا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اور ہمیں دنیا کا ٹھاٹ باٹ دے رہا ہے، ہم ہی لوگ صحیح ہیں، تو بتایا گیا کہ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو چند دنوں کا ٹھاٹ باٹ دیا ہے، رب نے فرمایا صرف ڈھیل دی گئی ہے، تم کو یہ ڈھیل دینے کے لیے کیا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی ہے ہی کتنے دن کی، وہ تو چند دن کی زندگی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں پھر موت کی سختیوں کا سامنا ہوگا، پھر عذاب قبر ہوگا، پھر اس کے بعد میں حشر کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد میں آخر جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو پھر دنیا کی چند روزہ زندگی پر تم جو اترا رہے ہو، یہ تو ابھی تھوڑے دن میں ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد میں جو ایک عذاب کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی تو تم غور کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس طریقے سے رد فرمایا کہ جو لاجواب رد ہے، اور کفار مومنوں سے یہ کہتے تھے نا کہ کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، تو یہاں پہ ان کو بتا دیا گیا کہ آخر میں تم کو جو جہنم کا ٹھکانہ ملے گا تو وہ تم اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسا برا ٹھکانہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو ان کا مقام جہنم ہے، دنیا میں وہ اپنی جس فوج کے اوپر اور جس اپنے ملنے والے کے اوپر ناز کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو بول دو کہ کس کا برا مرتبہ ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ یہ دنیا کے چند جو ہے وہ ساتھ دینے والوں پہ فخر کر رہے ہیں، جب جہنم میں چلے جاؤ گے تب پتہ چل جائے گا کس کا لشکر کمزور ہے اور کون جو ہے وہ خسارے کے اندر پڑ گیا ہے۔ تو سب دن ایک سے نہیں رہتے ہیں، اور ہمیشہ آدمی طاقتور نہیں رہتا ہے، ہمیشہ آدمی مالدار نہیں رہتا ہے، ہمیشہ آدمی جو ہے وہ عیش و عشرت میں نہیں رہتا ہے۔ یہ تو سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ قوت اور طاقت کے بعد میں کمزوری آتی ہے، لاچاری آتی ہے، صحت کے بعد میں بیماری آتی ہے، عیش کے بعد میں تنگی آتی ہے، اور فخر کے ایام بھی آتے ہیں۔ تو اب ان کو بولو کہ تم ان چیزوں پہ ناز نہ کرو، آخر میں پتہ چلے گا کہ کس کا مقام اچھا ہے اور کون اچھی جگہ کے اندر گیا ہے۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد ہوا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی اور ہدایت بڑھاتا ہے، اور جو نیک عمل ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے لیے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بہتر انجام ہے۔ یعنی فخر کرنے والی چیز وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار جو اپنے عیش و عشرت پر اترار رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے، ان سے کہہ دو کہ اچھی اور کام آنے والی چیز کیا ہے؟ اچھے اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ اور یہ باقی رہنے والے اعمال سے مراد کیا ہے؟ بعد نے فرمایا اس سے مراد نمازیں ہیں، اور بعد نے کہا کہ اس سے صدقہ و خیرات مراد ہے، اور بعد نے فرمایا کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانا یہ مراد ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں سے کچھ باقی ہے؟ بکری جب ذبح کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک شانہ باقی ہے، بکری کا جو ایک شانہ ہوتا ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس شانہ کے علاوہ سب باقی ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس کو فرمایا سب باقی ہے؟ بکری کا جو ایک بازو باقی رہ گیا تھا، حضرت عائشہ عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ یہ باقی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ باقی نہیں ہے، باقی سب باقی ہے۔ یعنی جو رہ جائے وہ باقی نہیں ہوتا ہے، جو اچھے کام میں خرچ ہو جائے وہ باقی ہوا کرتا ہے۔ تو ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ جو بچ گیا ہے ہماری جیب میں ہے، ہماری تجوری میں ہے، ہمارے بینک میں ہے، وہ باقی ہے، لیکن حقیقت میں وہ باقی ہے ہی نہیں۔ باقی کیا ہے؟ جو بعد میں کام آنے والی چیز ہے وہ باقی ہے، جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیں، اچھے کام میں خرچ کر دیں، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے باقی رہنے والی چیزوں سے اور بھی دیگر تفسیریں کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لاٹھی سے ایک درخت کے پتے گرائے، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ، کہنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں،
اور اے ابو دردا اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز آ جائے، مراد ہے موت آ جائے، تمہارے اور یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ، تمہارے اور ان کلمات کے بیچ میں کوئی چیز یعنی موت آ جائے، ان کلمات کو یاد کر لو، یہ باقیات صالحات ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر، یہ تسبیح، جب بندہ ان تسبیحات کو پڑھتا ہے یہ باقی رہنے والے ہیں۔ کافر جو ناز کر رہے تھے کہ ہمارا لشکر بڑا ہے، ہماری مجلس اچھی ہے، ہمارے مکانات اچھے، ہمارا ٹھاٹ باٹ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، رب نے فرمایا وہ سب باقی رہنے والی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی چیز ہے اللہ کا ذکر، اور جو یہ ذکر کرے گا وہی آخرت کے اندر موج کے اندر رہے گا، مزے کے اندر رہے گا۔ تو اہل دنیا کفار کا تو طریقہ یہ ہے، وہ دنیا ہی پر تو ناز کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کافروں کو دیکھ لیں، اپنے ٹھاٹ باٹ اور اپنے مال و دولت ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن بندہ مومن دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو صرف دنیا کے چند دن کا آرام اور بس ایک مسافر کی طرح مسافر خانے کا سامان سمجھتا ہے۔ حقیقت کے اندر اس کو پتا ہے کہ باقی رہنے والی چیزیں آخرت کے اندر جو بندہ نیک اعمال بھیج دیتا ہے وہی اس کو کام آئیں گے۔ قبر میں پہنچے گا، قرآن کی جو تلاوت کرتا تھا اس کی جو ہے وہ دل بہلانے کے لیے وہ تلاوت آئے گی، صدقہ کیا تھا وہ عذاب سے بچانے کے لیے آئے گا، نمازیں پڑھی تھی وہ اس کی قبر کے اندر اجالا کریں گی، اس نے جو لوگوں کی مدد کی تھی وہی نیک اعمال اچھی شکل میں آ کر کے اس کی قبر کے اندر اس کی خیر خواہی کریں گے، اور پھر آخر میں پھر حشر کے میدان میں بھی نیک اعمال ہی اسے جو ہے وہ کام آئیں گے، اور اللہ کے کرم سے یہی نیک اعمال اسے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ یہ بندہ مومن کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے، لیکن دنیا کے کافر ان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا یہ الباقیات الصالحات ہیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے، یہ تسبیح پڑھا کرو۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ جہاں دنیا کے کاموں میں مگن رہتا اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے ذکر تسبیح وغیرہ پڑھا کرے، تاکہ دنیا کے لیے کر رہا ہے تو آخرت کے لیے بھی بہت کچھ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفار تو اس وقت دنیا میں آرام اور مزے میں ہے، اور یہ عالم اور یہ مسلمان یہ لوگ جو ہے وہ صرف ایسے ہی ہم کو بہلاتے رہتے ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا یہ ملے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان نام ہی ہے غیب پر یقین رکھنے اور اس کو ماننے کا۔ جس شخص کو جنت اور اس کی نعمتوں پر یقین ہی نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ صرف بہلانا نہیں ہے، جیسے کچھ جو ہے وہ آزاد قسم کے شاعر کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ یہ ایسے ہی ہم کو بہلایا جا رہا ہے، یہ بہلانا نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جیسا کہ شیخ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام جو بتاتے ہیں اور آخرت میں جو کچھ ہے اگر بیچ میں سے پردہ ہٹا دیا جائے کہ تو علماء کے بتانے میں اور آخرت میں ایک نقطے کا برابر بھی فرق نہیں ملے گا، جو بتاتے ہیں وہی آخرت کے اندر سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آخر کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں کا منکر ہے اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گا، کیا وہ غیب کو جھانک کر کے آیا ہے یا رحمان سے کوئی وعدہ کر کے رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اللہ تعالیٰ فرماتا البتہ ہم ضرور لکھیں گے اور جو کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں عاص بن وائل کے پاس سے انہوں نے کچھ کام کیا تھا تو پیسہ باقی تھا اپنی مزدوری کا، تو اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے عاص بن وائل کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا پیسہ تم کو واپس نہیں دوں گا جب تک کہ تم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو، کفر نہ کر دو۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر تجھ کو اٹھایا جائے۔ تو حضرت خباب نے جو یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا نا کہ یہ اس لیے کہا تھا کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں مر جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ تو اب وہ معلوم ہے کیا کہنے لگا، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے تب آ کر کے پیسہ لے لینا اپنا۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ حضرت عاص بن وائل کو پیسہ دینے سے انکار کرنے لگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھو یہ غیب کو جھانک کر کے آیا ہے کیا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور یا پھر اس نے جو ہے وہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر کے رکھا ہے، یعنی کیا اس نے کوئی نیک کام کر کے رکھا ہے جو اتنا فخر کر رہا ہے، اور کیا اس نے اللہ سے کوئی جنت میں جانے کا وعدہ کر کے رکھا ہے؟ یعنی یہ کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا اس طرح انکار کرتے، مسلمانوں کے جو ہے وہ باتوں کو اس طرح مذاق بناتے تھے، ان کے بارے میں رب نے فرمایا ہم اس کو لمبا عذاب دیں گے، خوب لمبا عذاب دیں گے۔ اور کافروں کو لمبا عذاب پھر کیسا دیا جائے گا وہ تو مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے خوب لمبا عذاب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا تو ہلکا عذاب بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کو جب بڑا عذاب دیا جائے گا تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھیں آج کے کفار کے حالات کو، آج کل بھی کفار کا یہی نظریہ اور یہی سب کچھ بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے سب کرنے کا اور کہنے کا عذاب ان کو چکائے گا، تب ان کو پتہ